ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ممتا سے محرومی کے بعد اسکول تو چھوٹا، مگر چھوٹی سی عمر میں گھر کے کام کاج میں طاق ہو گئی۔ تینوں بھائی جب اسکول چلے جاتے تو تنہائی کاٹ کھانے لگتی، جبکہ ابو کی سختی سے ہدایت تھی کہ بیٹی اندر سے تالا لگا کر رکھنا اور جب تک ہم نہ آ جائیں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ میں بھی ان کی ہدایت پر سختی سے عمل کرتی تھی، لیکن خود کو قیدی اور تنہا محسوس کرتی۔ جی چاہتا گھر میں کوئی ہو جس سے بات کروں۔ سچ کہتی ہوں، تنہائی بہت ڈراؤنی شے ہے۔ تب در و دیوار تک سے خوف آتا تھا۔ والد نے زندگی ہمارے نام وقف کر دی تھی۔ کہتے تھے جب تک صبا گھر میں ہے دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں نے خود سوتیلی ماں کے زخم سہے ہیں، جانتا ہوں کہ اگر سوتیلی ماں آ گئی تو میری بیٹی کا سکون چھین لے گی۔ ابا کو سوتیلی ماں کا تجربہ تھا، لیکن مجھے نہیں، سو میں کہتی تھی کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ ابو نے میری فرمائش رد کر دی۔ ایک روز خالہ شبو ملنے آئی، مجھ کو قید تنہائی میں پا کر رو پڑی۔ کہنے لگی، بیٹی مجھ پر گھر بار کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو تمہارے پاس رہ جاتی۔ تم ایسا کرو کوئی جانور پال لو اور میں تم کو طوطا لا دیتی ہوں، خوب باتیں کرتا ہے۔ میں نے خوب سکھایا پڑھایا ہے اسے۔ سچ کہتی ہوں اس کے ساتھ تمہارا دل ایسا لگے گا کہ تنہائی کو بھول جاؤ گی۔ 2 روز بعد خالہ نے ایک طوطا پنجرے سمیت لا کر دے دیا۔ واقعی وہ خوب ہی پٹر پٹر باتیں کرتا تھا۔ میرا جی لگ گیا۔ اب جہاں کام کرنے بیٹھتی اس کا پنجرہ میرے ساتھ ہوتا، کام بھی کرتی جاتی اور اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی جاتی۔ کیسا اس معصوم نے میرا دکھ بانٹا بتا نہیں سکتی۔ اب تو وہ مجھ کو جان سا ہو گیا، جی کرتا ہر دم آنکھوں کے سامنے رہے، ایک پل اپنے سے جدا نہ کروں۔ اس کی بے وفائی تو مشہور ہے، ورنہ اسے طوطا چشم کیوں کہتے؟ میں اس کہاوت کو بھولا بیٹھی۔ ہوا یوں کہ پہلے وہ ہمہ وقت پنجرے میں قید رہتا تھا۔ جب مجھ سے خوب مانوس ہو گیا تو میں نے ایک دن اس کے پنجرے کا در کھول دیا۔ پہلے تو وہ پنجرے سے نکلا ہی نہیں، بعد میں ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا سر نکالا۔ دیر تک میں یہی تماشا دیکھتی رہی، جیسے وہ آزادی کا تصور نہ رکھتا ہو یا پھر باہر کی دنیا میں آنے سے ڈرتا ہو۔ میری 1-2 دن کی محنت سے بالآخر وہ پنجرے سے باہر نکل آیا۔ جب اس نے آزادی کا مزہ چکھ لیا، صبح کا نکالا شام ڈھلے پنجرے کے اندر گھستا، سارا دن میرے پیچھے پیچھے رہتا، کبھی میرے ہاتھ پر، کبھی میرے کندھے پر اور کبھی اڑ کر جھولی میں بیٹھ جاتا۔ پہلے پہل میں ڈرتی تھی کہ کہیں یہ اڑ ہی نہ جائے، لیکن جب کئی دن وہ نہ اڑا تو یقین ہو گیا کہ اب کہیں نہیں جائے گا۔ بے شک اعتبار بڑی چیز ہے، لیکن بیچ یہ بھی ہے کہ قابل اعتبار دنیا میں کوئی شے نہیں۔ ایک دن جب میں اپنے پیارے مٹھو کے لیے چوڑی بنا رہی تھی کہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں، وہ کھانا بھی میرے ہاتھ ہی سے کھاتا تھا۔ میرے ایک ہاتھ پر بیٹھ جاتا اور میں دوسرے ہاتھ سے اس کی چونچ میں کھانا دیتی جاتی تھی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ چوڑی کی کٹوری دیکھتے ہی وہ اڑ کر لپکا اور میرے کندھے پر بیٹھ گیا۔ جو ہی میں اس کی چونچ میں چوڑی دینے کو ہوئی، اس نے چونچ کھولنے کے بجائے ایک جست لگائی اور پھر سے نیلگوں آسمان کی طرف اڑ گیا۔ سمجھ میں نہ آیا یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میرا تنہائیوں کا ساتھی بے وفائی کا مرتکب ہو چکا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ میں نے اس کی یاد میں کئی دن تک آنسو بہائے، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جی چاہتا کہ پر لگوا کر اڑ جاؤں اور کھلے آسمانوں میں اس کو تلاش کرنے لگوں۔ انہی غمزدہ دنوں کی بات ہے کہ جب مجھ کو وہ ملی، کیا بتاؤں میں کتنی خوش تھی، لیکن وہ بھی بے وفا نکلی۔ میں دن رات اس کو یاد کر کے رویا کرتی، ایک پل میں جانے کتنی مرتبہ اس کی یاد آتی، مگر مجھ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، میرے دکھ درد اور غم کو مٹانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ میری کزن تسنیم تھی، جس کی امی نے مجھے وہ اپنا پیارا سا بے وفا طوطا دیا تھا، اور پھر طوطے کی بے وفائی کا دکھ بھلانے کو
اپنی بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گئی تھی، لیکن وہ بھی مجھ سے بچھڑ گئی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی تو نہیں کی، بلکہ زندگی نے اس سے وفا نہیں کی۔ جب طوطا اڑ گیا، میں اس کو ڈھونڈنے محلے کے کئی گھروں میں گئی۔ زیبا کے گھر بھی گئی، جو کبھی میرے ساتھ چوتھی جماعت میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ صحن میں بیٹھی تھی، کافی دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر خوش ہو گئی، بولی اتنے دنوں بعد کیسے آنا ہوا؟ میرا طوطا اڑ گیا ہے، میں نے اسے بتایا۔ سوچا تم سے پوچھ لوں، شاید تمہارے گھر کی منڈیر پر آ بیٹھا ہو۔ وہ خوب ہنسی، بولی کیسی نادان ہو میری بھولی سہیلی، بھلا طوطے بھی منڈیروں پر بیٹھتے ہیں؟ جو اڑ گیا سو اڑ گیا، اس کے پیچھے خوار مت ہو، کسی اور میں دل لگاؤ اور اس بے وفا پنچھی کو بھول جاؤ۔ اس کی بات سچی تھی، مگر میرے جی کو نہ لگی۔ میں نے کہا جانتی ہو، امی کی وفات کے بعد سے میں اکیلی ہو گئی ہوں اور اسکول بھی چھوٹ گیا۔ تم نے مگر میری ایک بار بھی خبر نہ لی۔ کیا ایسے ہوتے ہیں دوست جو برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ کہنے لگی اسکول سے گھر، پھر گھر کا کام، کئی بار تم سے ملنے کا سوچا مگر فرصت ہی نہ ملی۔ امی کاموں میں لگائی رکھتی ہیں اور دادی ماں کسی سہیلی کے گھر جانے نہیں دیتی۔ تم بھی تو نہیں آتی۔ مجھے ابا کی ہدایت ہے کہ گھر میں رہوں اور گھر کو اندر سے تالا لگا کر رکھوں۔ خیر، زیبا سے باتیں کر کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے طوطے کا غم بھول گئی۔ اگلے دن زیبا اپنی امی کو لے کر ہمارے گھر آئی۔ جب اس کی امی نے مجھ کو گھر میں بالکل اکیلا پایا، ان کو کچھ ہوا۔ انہوں نے زیبا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ شام کو 1 گھنٹے کے لیے میرے گھر آ جایا کرے گی۔ اب وہ اسکول کے بعد میرے پاس تھوڑی دیر کو آ جاتی۔ میں نے اس کی بھولی بھالی صورت سے دل لگا لیا۔ جب تک بھائی اسکول اور ٹیوشن سے نہ آ جاتے، وہ میرے پاس رہتی۔ ایک سچی غمگسار دوست مجھ کو مل گئی تھی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی دوستی سے جلتے ہیں، ان کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک لڑکی ندا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ زیبا کے گھر بھی آتی جاتی تھی۔ ایک دن وہ زیبا کے ساتھ میرے گھر آئی اور بعد میں اکیلی آنے جانے لگی۔ اس نے مجھ کانوں کی کچی کو الٹی سیدھی باتیں کر کے زیبا سے بدظن کر دیا۔ میں زیبا کو نظر انداز کرنے لگی، کیونکہ ندا کی جھوٹی باتوں سے میرا دل متاثر ہوا اور زیبا سے جی کھٹا ہو گیا۔ اب میرے لیے ندا ہی سب کچھ تھی اور زیبا کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک روز ندا مجھے گھر لے گئی، مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ منہ کیوں پھیر لیا؟ مجھے تو ندا نے تم سے ملوانے کو بلوایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں غصے میں اسی وقت اٹھ کر دروازے سے نکل گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے ندا کو پہچاننے میں کتنی غلطی کی ہے۔ جو برا ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ میں نے اس مکار لڑکی کے کہنے پر اتنی اچھی دوست سے ناتا توڑ لیا اور اب پچھتانے لگی۔ اس کو منانے اس کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ ساہیوال چلے گئے ہیں۔ زیبا کے کھو جانے کا غم اتنا تھا، کیا بتاؤں۔ اب نہ دن کو چین تھا نہ رات کو۔ خدا سے دعا کرتی تھی کہ ایک بار پھر مجھے زیبا جیسی اچھی سوچ والی دوست دے دے جو تنہائی میں مجھ کو سہارا دے سکے۔ آخر کار مجھے ایسی دوست مل گئی۔ یہ خالہ کی بیٹی تسلیم تھی۔ انہی دنوں لاہور سے خالہ آئیں، ساتھ تسلیم بھی تھی۔ میں نے بے وفا طوطے کا بتایا اور رو پڑی۔ ان سے میرا رونا دیکھا نہ گیا۔ بولی اداس نہ ہو، اب جو دوست تیرے پاس چھوڑے جاتی ہوں وہ طوطے جیسا بے وفا نہیں ہے۔ میری بیٹی تسلیم بہت اچھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو گی اور بہت خوش رہو گی۔ تسلیم کے رہنے سے ابو بھی خوش ہو گئے کہ چلو میری بیٹی کو بہن مل گئی، اب یہ خوش رہے گی۔ لیکن میں خوش نہ تھی اور اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کی صورت تھی، وہ کافی بد شکل تھی کہ میرا دل اس سے گھلنے ملنے یا دوست بنانے کو نہ چاہتا تھا۔ یوں بھی وہ مجھ سے عمر میں 5 برس بڑی تھی۔ جب سے تسلیم گھر آئی تھی، گھر کا کام کاج اس نے سنبھال لیا۔ پھر بھی میں اس سے ناخوش تھی، بہت کم بات کرتی تھی۔ وہ جتنا میرے قریب آتی میں اتنا اس سے دور بھاگتی۔ ایک دن میں نے تسلیم کو جھڑک دیا کہ میرے سر پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ عمر کا فرق تھا، شاید اس وجہ سے
میری اس کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ کسی اور نہج پر سوچتی اور میں کسی اور طرح۔ پھر میں کچھ حسن پرست بھی تھی۔ خود میری صورت اچھی تھی اور میری جتنی دوست بنی ساری لڑکیاں خوبصورت تھیں۔ مجھ کو بچوں کا لوگ پسند نہ آتے تھے۔ ابو کہتے تھے کہ یہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کی عزت کیا کرو۔ وہ جس قدر میرا خیال رکھتی میں اسی قدر اس سے چڑھتی تھی۔ وہ میرے لیے روٹی پکا کر رکھتی، میں اس کے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاتی تھی۔ پیار سے بات کرتی، میں منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ سوچتی شاید میرے اور اس کے ستارے ہی آپس میں نہیں ملتے کہ اس کو دیکھ کر میں بیزار ہونے لگتی تھی۔ تسلیم اب اکثر میرے رویے سے دکھی ہو جاتی تھی۔ مجھے خود سے بیزار دیکھ کر کہتی، دیکھ لینا صبا، ایک دن تم میری ضرورت محسوس کرو گی اور مجھے یاد کر کے رو گی۔ کبھی نہیں، میں جواب دیتی، میں تم کو یاد نہیں کروں گی اور نہ کبھی تمہاری ضرورت کو محسوس کروں گی۔ میں سوچتی اس الجھن سے تو مجھ کو تنہائی بھلی تھی، لیکن ابو اور خالہ کہتے لڑکیوں کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، تسلیم ہی رہے گی تمہارے ساتھ۔ ایک دن سنا زیبا ساہیوال سے آ گئی ہے۔ میں نے پہلی بار تسلیم کی ضرورت محسوس کی۔ میں اس کے پاس اٹھ گئی اور کہا کہ میری دوست آ گئی ہے لیکن مجھ سے ناراض ہے، تم اس کو منا لو تو مجھے خوشی ملے گی۔ ہاں کیوں نہیں، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تسلیم نے کہا اور اس کے گھر چلی گئی۔ وہ ساری غلط فہمیاں دور کر کے اسے منا کر لے آئی۔ زیبا سامنے آئی تو میں خوشی سے کھل اٹھی، جیسے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ میری دنیا بس گئی پھر سے، جی اٹھی تھی میں۔ اس احسان کی وجہ سے اب میں تسلیم سے بات کرنے لگی اور میری اس کے ساتھ کچھ دوستی ہو گئی، یوں کہ میں اس کو تنگ کرنے میں لطف محسوس کرتی، لیکن وہ برا ماننے کے بجائے مسکراتی رہتی۔ اگر وہ کچھ پڑھنے لگتی میں اس کو شعر سنانے بیٹھ جاتی، کبھی گانے گا کر شور کرتی، ہر وقت اس کو موٹو موٹو پکارتی، کبھی اسے جتلاتی، تسلیم تو مجھ سے مت روٹنا، میں نہیں چاہتی ایک بار پھر میرا دل ٹوٹے اور میں آنسوؤں میں ڈوب جاؤں۔ اس بات پر وہ اور زیادہ ہنستی اور پھر مذاق میں کہتی کہ تم تو میری زندگی ہو، تم ہی تو میری ہر خوشی ہو۔ تسلیم کھانا بہت اچھا بناتی تھی، میرے لیے تو خاص طور پر میری پسند کی ڈش بناتی۔ میں کہتی چنے ابال کر اس پر نمک مرچ اور املی کا پانی مکس کر دو، وہ بنا کر لاتی۔ ہم دونوں مزے سے کھاتے، وقت کتنا اچھا تھا جس کی قدر اب مجھ کو آئی ہے۔ اب وہ وقت یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، جب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی اور میری جان بچانے کو اس نے اپنی جان مجھ پر وار دی۔ گرمیوں میں ہم نے سیر کا پروگرام بنایا، ہم شکر پڑیاں گئے۔ ابو اور بھائی ایک طرف اور میں اور تسلیم دوسری جانب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ تسلیم کے منہ سے اچانک چیخ نکل گئی۔ ایک سانپ رینگتا ہوا میری شلوار کے پائنچے پر چڑھ آیا تھا۔ مجھ کو خبر نہ ہوئی، لیکن تسلیم کی نظر سانپ پر پڑ گئی۔ وہ ترنت دوڑ کر میرے قریب آئی اور سانپ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں نے جوتے اتار رکھے تھے، اگر وہ اس طرح سانپ کو نہ پکڑتی تو وہ میرے پیر پر کاٹ لیتا۔ اس نے تسلیم کی کلائی پر کاٹ لیا، میں تو سانپ سے بچ گئی مگر اس نے تسلیم کے جسم میں اپنا زہر اتار دیا تھا۔ یہ بہت زہریلا سانپ تھا کہ جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ تسلیم پر غنودگی طاری ہونے لگی، ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اسے کسی ہسپتال تک لے جاتے اس نے دم دے دیا۔ تسلیم نے مجھ پر جان وار دی۔ آہ وہ بدصورت تھی لیکن اس کا دل تو خوبصورت تھا۔ آج میں اس کو یاد کرتی ہوں تو واقعی آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہوں۔ آج میرے پاس اس کی یادوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ اے کاش ایک بار اور اس کی صورت دیکھ سکتی کہ وہ اب میرے خیالوں میں بدصورت نہیں ہے، حسن کی تصویر ہو گئی ہے۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے اس سے اتنا پیار ہو جائے گا کہ ہر وقت اس کی راہ تکتی رہوں گی، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے گی۔ اتنا وقت بیت گیا لیکن اب تک تسلیم کی خوشبو میرے سانسوں میں بسی ہوئی ہے۔ وہ آج بھی میرے دل میں رہتی ہے اور کل بھی رہے گی۔ سوچتی ہوں کاش میں اس وقت اس کو پیار دے سکتی، کاش وہ مجھ کو اس قدر ٹوٹ کرنا چاہتی کہ اب میں اس کو بھلا نہیں پاتی۔ اگر اپنی جان دے کر اسے واپس بلا سکتی تو جان بھی دے دیتی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے، مر جانے والے کسی قیمت پر واپس نہیں آتے۔ سچ ہے، اگر ہم جوہر شناس نہیں تو بہت سے اچھے لوگوں کو کھو دیتے ہیں اور برے لوگوں کو اپنی گرد جمع کر لیتے ہیں، پھر ہمیں ایسا خسارہ ہوتا ہے کہ جس کا پورا کرنا
کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔